إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مستقرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو سارے کاموں سے، سارے مشاغل سے، ساری مشغولیات سے فارغ کر کر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی. اس پر جتنا بھی شکر کرے کم ہے. اللہ کے پاک گھر کے اندر مبارک مجلس میں قرآن اور حدیث سننے کے لیے، اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا انعام ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے.
اللہ کی یاد کرنے والے بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، بہت قیمتی، ہیرے سے زیادہ قیمتی۔ اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ فقیر ہے، حقیر ہے، درویش ہے، مسکین ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ انہی کی بدولت اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ دیکھو اللہ کو جو یاد کرنا ہے نا، کبھی کبھی یاد کر لیا، جمعہ آ گیا، شب قدر میں یاد کر لیا، شب برات میں یاد کر لیا، ارے یہ کیا یاد کرنا ہے؟ ایسا کبھی کبھی اللہ کو یاد کرنا، یہ مشرک بھی کر رہا ہے، یہ اللہ کا انکار کرنے والا کافر بھی کبھی کبھی یاد کر رہا ہے مجبوری میں اللہ کو۔ یہ کبھی کبھی یاد کرنا نجات کے لیے کافی نہیں، کبھی کبھی یاد کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جہاں بھی اللہ نے قرآن میں اپنے یاد کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں کثیرہ کا لفظ آیا ہے، کثیرہ زیادہ، خوب۔ اذکروا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، آمنوا اذکروا اللہ، اذکروا اللہ کثیرا، خوب یاد کرو، خوب یاد کرو۔ اب یہ خوب یاد کرنا بتا رہا ہے کہ زبان سے نہیں ہو سکتا، خوب یاد کرنا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ زبان سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نیند میں آدمی زبان سے کہاں یاد کر سکتا ہے؟ سویا ہوا آدمی یاد نہیں کرتا، بے ہوش پڑا ہوا آدمی یاد نہیں کر سکتا، پیشاب پخانہ گندگی کی جگہ میں گیا ہوا آدمی زبان سے اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، کرے گا بھائی؟ کوئی استنجا بیٹھتے بیٹھتے اللہ 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 جی بولتا ہے، استنجا کی جگہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو، بول ہو یا براز ہو، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، تو معلوم ہوا کہ زبان سے خوب نہیں کر سکتا۔ تو خوب کرنے والی جو چیز ہے وہ دل ہے، دل 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 دل، اتنا اللہ کو زبان سے یاد کرو کہ دل اس کا عادی ہو جائے۔ آدمی سویا ہوا ہے لیکن دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، دل سے آواز آ رہی۔ ہم نے کئی بزرگوں کے واقعات سنا کہ ان کے آپریشن کے لیے جب ان کے سینے کو کھولا گیا، دل کو نکال کر باہر رکھا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ دل سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے کثرت سے یاد کرو۔ صرف زبانی رسمی کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس سے کچھ ہوتا جاتا نہیں۔ اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اللہ کو خوب یاد کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جب بیت الخلاء سے باہر آتے، استنجا کر کے بڑا ہو یا چھوٹا ہو باہر نکلتے تو کہتے غفرانک
بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور فرمایا، اذھب عنی الاذی، تکلیف کو مجھ سے دور فرمایا، وعافانی، اور سکون عطا فرمایا۔ پیٹ سے گندگی نکال کر آدمی باہر آئے گا تو چین کی سانس لیتا، کتنا آرام۔ جس کا پخانہ اندر ہی رک جائے، جام ہو جائے، تو اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس کا پیشاب نکلنا بند ہو جائے اسے پوچھو۔ تو ایک تو یہ تعریف کرنا اللہ کی، اے اللہ تو نے بغیر پخانہ نہ نکلے تو نکالنے کے لیے مشین کو لگانا پڑے گا، پیشاب نہ نکلے تو پیشاب کو نکالنے کے لیے مشین لگانا پڑے گا۔ ہر آدمی مشین کو خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا؟ جا کر 3 دن بڑی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو جاؤ، دیکھو چوتھے دن بل کتنا بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول باہر نکلتے تو ایک اللہ کی تعریف کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، اور دوسرا کہتے پہلے لفظ زبان سے نکلتا غفرانک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ حضور کے زبان سے الفاظ نکلتے، جب بیت الخلا سے باہر آتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اسے سمجھ میں آتا کیا استنجا کر کے آنا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول گناہ سے توبہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، کیا بیت الخلا کرنا گناہ ہے؟ کیا گناہ ہو سکتا ہے وہاں؟ حضور تو یہاں معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو اہل علم حضرات نے مختلف توجیحات اس کی لکھی ہیں، اہل ذوق نے بھی لکھا ہے، کہا کہ دیکھو جب آدمی اندر ہوتا ہے اس کے جسم سے گندگی نکلتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے، تو آدمی کو جب سکون ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر جو گندگی ہے، گندگی اسے بھی پاک کریں گے تو دل کا سکون ملے گا۔ تو اللہ سے کہنا ہے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہو، تو میرے دل کے گناہ کو پاک کر کے مجھے دلی سکون عطا فرما۔ ایک مرید نے اپنے شیخ کو خط لکھا، حضرت مجھے ڈر لگتا ہے جب بھی میں بیت الخلا جاتا ہوں تو میرے دل سے اللہ 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 کی آواز آتی ہے، جب بھی جاتا ہوں تو میرے دل سے زبان سے تو میں نہیں کرتا، گندی جگہ ہے کیسے کر سکتا ہوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے، کیا کروں؟ تو استاد نے جواب دیا بھائی یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے، اس پر سزا نہیں ہوگی، پریشان مت ہو۔ جب ایک اللہ کے بندے کا جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، وہ ذکر کا عادی ہو گیا، تو اس کا دل ہر جگہ اللہ اللہ کر رہا ہے، تو نبی کا دل کیسا ہوگا؟ وہ بیت الخلا جائے، استنجا جائے، جہاں بھی جائے، ان کا دل اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، غفلت کی زندگی کو چھوڑنا ہے، غفلت کی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بندے نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کعبے کی دیوار کو چمٹ کر رو رو کے دعا کر رہا تھا۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس نے دیکھا یہ اتنا رو رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس کا دل کا حال کیا ہے۔ توجہ اس کے دل پر کی تو اس کا دل غافل تھا، خالی آنکھیں رو رہی تھی، دل کہیں اور تھا۔ جیسے ہمارا حال ہوتا ہے نماز میں، ہم نماز میں تو ہیں لیکن ہمارا دل کہیں ہے۔ تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں کھڑے ہیں،
حافظ کے حساب میں لگے ہوئے ہیں، گھر کی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کاموں کا حساب لگا رہے ہیں، اتنا غافل۔ یوں بھائی یہ ترقی کی چیز ہے، مسلمانوں کو اوپر لے جائے گی یہ چیز؟ یہ تو تنزلی کی علامت ہے، مٹنے کی علامت ہے۔ یہ غفلت صرف جمعہ میں اللہ کو یاد کر لیا، 8 دن بھول گیا، اب اس کے دل سے کہاں آئے گی اللہ اللہ کی آواز؟ آئے گی بھائی، لینا چاہے گا تو بھی زبان سے نہیں نکلے گی، دل سے نکلنا تو دور کی بات۔ کعبے کو چمٹ کر رو رہا ہے لیکن دل غافل ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ پہلے حج کے زمانے میں مینا میں لوگ ہوٹل لگاتے تھے کیونکہ وہاں قیام رہتا ہے، 12 10 11 12 13 قیام رہتا ہے، ہوٹلیں لگاتے تھے۔ وہاں ایک آدمی دینے میں، بیچنے میں، فروخت کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ والے نے کہا میں جو اس سے ذرا دیکھو اس کے دل کا کیا حال ہے۔ وہاں کعبے پر رونے والے کا دل کا حال وہ تھا، اس کا ذرا دیکھو۔ جب انہوں نے اس کے دل پر توجہ کی تو پریشان ہو گئے۔ وہ تو کام میں مشغول ہے لیکن 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان اپنی زندگی کو ایسے بنائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے میرے حبیب ان رؤسائے مکہ سے، ان مکہ کے مالداروں سے کہہ دو یہ جو دین حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوا ہے، میرے گھر کا نہیں ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ جو دین حق ہے نا یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس کی قدر کرو مسلمانوں، اس کی قدر کرو۔ جمعہ میں مجمع کچھ دیر آتا ہے، بیٹری چارج ہونا چاہیے، بیٹری چارج کیے بغیر بھیج دیں گے تو بیکار ہو جائے گا۔ پھر جس فون کی بیٹری ہی ڈیڈ ہو، فون کتنے کا بھی ہو بیکار ہے، کام کرے گا؟ کام نہیں کرے گا۔ تو دلوں کی بیٹری چارج ہونا ہے نہیں ہونا ہے؟ میرے بھائیوں غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے غفلت کے پردوں کو ہٹانا ہے، اللہ سے ملانا ہے، غفلت کو دور کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ناچ گانوں کو ختم کرنا ہے، بے حیائی کے بازاروں کو بند کرنا ہے، رشوت کو ختم کرنا ہے، سود کو ختم کرنا ہے، بے حیائی اور انیانیت کو ختم کرنا ہے۔ کہاں سے؟ پہلے اپنے گھروں سے۔ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ جمعہ میں ٹوپی رکھ کے آنے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ دیکھو حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب، بہت خراب ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے تابع جنات بھی تھے، جنات تھر 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 کانپتے حضرت سلیمان کا نام سنتے تو علیہ السلام۔ اللہ نے اتنا روک دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب غصہ آتا تو بال یوں کھڑے ہو جاتے جسم کے، جنات پیشاب کر لیتے، اتنا روب۔ تو حضرت نے اپنے زمانے میں جو سرکش، زیادہ شر کرنے والے جو جنات تھے، شیاطین تھے، ان کو دم کر کے سمندر میں دبا دیا تھا ایک مدت کے لیے۔ آج کے اہل نظر، اکابرین، بزرگ جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنات جو سمندر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھ کے دم کر کے دبا دیا تھا، وہ آج آزاد ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں، آزاد ہو رہے ہیں۔ وہ جنات اور وہ شیاطین اور آج کے یہودی مشرکین
کفار، یہ سب کے سب مل کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب ہندوستان ہی میں نہیں، ساری دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر خطے میں جماعتیں بٹھائی ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں پر جادو کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے یوٹیوب پر جادو ہے، جو کہانی بچہ دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، پڑھنا دل نہیں کرے گا، جو گیم کھیلتا ہے اسی کا عادی ہو جاتا ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جادو ہے۔ سب پڑھ گئے ہیں اس کے اندر، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یہ ٹویٹر ہے، جتنے بھی ہیں ان کے اندر ان ظالموں نے سحر کیا ہوا ہے۔ مسلمان اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، نام کا مسلمان رہ جائے، اندر خالی ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے وہ لوگ بیٹھ کر توجہ ڈال رہے پوری انسانیت پر، بیٹھ کر ہر جگہ، بنگلور میں بھی، آندھرا میں بھی، انڈیا میں بھی، امریکہ میں بھی، اسرائیل میں بھی، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے۔ ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 24 گھنٹے۔ ایک جماعت کچھ گھنٹے بیٹھتی ہے، وہ اٹھنے کے قریب دوسری جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ توجہ ڈالنا شروع کرتے ہیں، وہ پہلی اٹھ کر چلا جاتی ہے۔ اس طرح 24 گھنٹے انسانوں کے دلوں کو اللہ سے غافل کرنے کے لیے جادو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے آدمی نہ ذکر کرتے ہیں نہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب یہودیوں کی سازش ہے۔ مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آج بھی وہاں لوگ اپنی جانوں کی بازی لگا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم ظالموں کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ آج کے علماء حق کہہ رہے ہیں انشاءاللہ انہی کی نسل وہ ہوگی جو حضرت مسیح علیہ السلام کا لشکر میں داخل ہوں گے۔ صرف اتیش نہیں، دوسری جگہ سے بھی آئیں گے، اسلامی فوج ہر جگہ سے آئے گی، ہر جگہ سے آئے گی۔ لیکن آج جو سینہ سپر ہو کر، ہم دور رہ کر چیخیں مار کے کہنا الگ بات ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر دشمن کی گولی سینے کے اندر اتارے لیکن جگہ سے 1 انچ نہ ہٹے، یہ اصل چیز ہے۔ مسجد حرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مسجد حرام۔ اس کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی بنائی، 40 سال بعد۔ مسجد حرام کے بنانے کے 40 سال بعد مسجد اقصی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ بہت بڑا مقام ہے مسجد اقصی۔ قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 2 مسجدوں کا نام آیا، مسجد حرام، مسجد اقصی۔ حضور کی معراج جو ہوئی مسجد اقصی سے، واپسی جو ہوئی مسجد اقصی پر۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا تو زمینی سفر تھا، آسمانوں کا سفر جو شروع ہوا وہ اسی جگہ سے، مسجد اقصی سے، وہیں سے گئے پھر وہیں آئے، پھر واپس مکہ آئے۔ یہ کیوں؟ اللہ چاہتا تو مکے سے ڈائریکٹ اٹھاتا، کیوں؟ اللہ کو طاقت نہیں۔ فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھانا تھا۔ فلسطین کے اطراف بے شمار انبیاء کے مقبرے ہیں، بے شمار انبیاء ہے، بے شمار انبیاء ہے۔
ان کی خبریں بنی ہوئی ہیں۔ بڑی بابرکت جگہ ہے، بڑی متبرک جگہ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ فرعون کے مرنے کے بعد، مصر میں جو فرعون تھا، فرعون کے مرنے کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل سے کہا، یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی تاریخ سنو، یہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ ہم گلاب جامن کھانے میں لگے ہوئے ہی یہ گل کھلا رہے ہیں۔ دنیا کا ایک مشہور آدمی گزرا ہے، ہٹلر، نام سنا ہے؟ تو اس نے اپنے بیانوں میں کہا ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ہٹلر نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے، اپنی بیان میں کہا ہے کہ میں نے جہاں بھی حملے دیکھا، جہاں بھی سازشیں دیکھا، جتنے بھی دنیا کے اندر سازشیں ہو رہے ہیں، ہر ایک کے پیچھے مجھے یہودی نظر آ رہا ہے۔ یہ دو دن کو ایک مرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے لوگوں کو کون بھیج رہے ہیں؟ یہ دو دن میں ایک مرتبہ نیا نبی آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں مہدی ہوں، کبھی دہلی میں، کبھی لکھنؤ میں۔ سنے نہیں وہ شکیل بن حنیف، وہ لٹا والا، کتنے ایسے، کبھی پڑوسی ملک میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے، کبھی یو پی میں کر رہا ہے، کبھی کشمیر میں کر رہا ہے، کبھی یہاں کہہ رہا میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، الیاذ باللہ۔ یہ کون بھیج رہا ہے؟ یہ وہی طاقت ہے، یہ وہی دشمن ہے، یہ اسی کی سازش ہے۔ یہ جب تک رہے گا یہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہم جلسے کرتے رہو، جلوس کرتے رہو، احتجاج کرتے رہو، چند دن دبیں گے، پھر ایک اور شوشہ چھوڑیں گے۔ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے کوئی، یہ وہی سازش ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ انہی کی سازش ہے، انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، انہی کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو۔ دیکھو ان کی تاریخ، دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود وہ سرکشی پر آئے تو اللہ نے سزائیں بھی ایسی دی ان کو۔ تو فرعون سے اللہ نے نجات دیا بنی اسرائیل کو، کیونکہ اس زمانے کے وہ مسلمان تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والے، پیغمبر کا ماننے والا مسلمان ہوتا ہے۔ فرعون تکلیفیں دیتا تھا تو اللہ نے نجات دی، بحر قلزم میں اسے ختم کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ کہنے لگے اللہ تمہیں فلسطین دینا چاہتا ہے، جاؤ فلسطین حاصل کرو، وہاں پر ایک قوم ہے اسے مار کر بھگاؤ، اور تمہاری جگہ ہے فلسطین تمہاری جگہ ہے۔ یہودی حضرت ابراہیم کے ماننے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو اللہ نے کہا فلسطین تمہاری جگہ ہے، جاؤ ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سنایا ان لوگوں سے کہ بھائی فرعون تو ختم ہو گیا، اب مصر سے نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اپنا ملک واپس دلانا چاہتا ہے، تم جاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہمارے ملک پر جو قبضہ کر کو بیٹھی نا، انہوں بڑے خطرناک حضرت، بہت ڈینجر لوگ انہوں، ہمیں نہیں جا سکتے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کے رب جاؤ اور ان کو لڑ کر مار کر ان کو بھگا دو، تو پھر ہم وہاں آ جائیں گے۔ بزدلی، کم ہمتی، کمزوری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ بھائی جا کر دیکھو کہ واقعی وہاں لوگ بہت طاقتور، قوم عمالقہ،
تو گئے 2 آدمی واپس آ کر بتائے وہ لوگ تو بزدل ہیں، مال کے پجاری ہیں، مال کماؤ کماؤ کماؤ، محلات بناؤ، گھر بناؤ، وہ مال کی ہرس میں لگے ہوئے ہیں، جان انہیں پیاری ہے، وہ بزدل ہیں، ان کا مارنا بہت آسان ہے، دیکھنے میں ہٹے کٹے حبشیوں کی طرح نظر آئیں گے، اتنے لمبے لمبے، او ہو خد اتنا لمبا، اتنا موٹا، گردنیں اتنے موٹے اور ان کا سینہ اتنا لمبا، لیکن اندر سے بھوسا بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ ان سے زیادہ بزدل بنتے ہوئے کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، جب وہ مل جائے گا تو پھر آ جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کی گستاخی پر 40 سال ان کو سزا دی، ایک ہی میدان میں گھومتے رہے، میدان تی 40 سال 40 سال۔ اللہ کا تمہارا ملک لو تو وہ انکار کیے نہیں ہم نہیں جاتے، وہاں طاقتور قوم ہے تو گھومو۔ 40 سال گھومتے رہے، اتنی لمبی مدت، اسی مدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور 40 سال پورے ہونے کے بعد وہ قوم کے 12 قبیلوں نے جا کر اپنے ملک پر ہمت کر کے مقابلہ کیا اور جیتے، اور اللہ نے فتح دی یہودی 12 قبیلے۔ لیکن حکومت ملنے کے بعد انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط نہیں بنایا، مضبوط نہیں بنایا، مضبوط نہیں بنایا، اور ان کے اطراف و اکناف مشرکین رہتے تھے، اور وہ دیکھتے دیکھتے یہ چند دن اچھے تھے، اس کے بعد آپس میں لڑائی شروع، یہ قبیلہ اسے مار رہا ہے، 12 آدمی 12 قبیلے 12 ملکوں کے ذمہ دار، 12 حصوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھ گئے، حکومت مضبوط نہیں بنائے، یہاں کا میں وہاں کا تو بس۔ لیکن اطراف و اکناف میں مشرکین تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ان کی تو بہت بڑی کمزوری ہے، یہ آپس میں لڑ کے مرتے ہیں، انہیں اسے کافر بول رہا ہے، انہیں اسے کافر بول رہا ہے، انہیں اس کی مسجد میں نہیں آتا، انہیں اسے مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ ہماری مسجدوں میں ہنگامہ کروانے کی کس نے اجازت دی؟ مساجد کے اندر کسی نے آ کر کچھ کر کے چلا گیا، بم ڈال کے چلا گیا، قتل کر کے چلا گیا، یہ جو واقعات سننے میں آتی ہیں یہ کیوں یہ ہوئے اس لیے ہم پہلے لڑے مسجدوں میں، لڑائی پہلے ہمارے اندر بھی، ہم نے بتایا، ان کو ڈر تھا، اللہ کا گھر ہے، وہاں جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا، لیکن اس ڈر کو ہم نے نکالا، ہم لڑے مسجدوں کے اندر، میں صدر ہو تو، میں سیکریٹری ہو تو، میرا بیٹا ہوگا میرے بعد، میرا پوتا ہوگا میرے بعد، وراثت۔ ممبر پر کھڑے ہو کر گالیاں ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہاں کسی اور کام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شور شرابے ہو رہے، ہنگامے ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، مسجدوں کے اندر فیصلے ہو رہے۔ تو مشرکین اطراف تھے، دشمن دیکھتا رہتا، دیکھتا، ایسا نہیں کہ ہمارے سے کوئی بھی واقف نہیں، دشمن دور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، آج مسلمانوں کے مسجدہ نماز سے بھر کو ہی خالی ہیں، جمعہ میں مجمع کب آ رہا ہے، یہ ہم نہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کب آ رہا ہے، لیکن ان کو معلوم ہے، وہ سمجھ رہے ہیں مسلمان اب صرف نام کے رہ گئے ہیں، ایک پھونک سے ہزاروں مر جائیں گے۔ یا ہمارے نوجوان جو ذمہ رام کو چل رہی نہیں، وہ وقت آ گیا تو انہوں ایک ہی چیک پھوک سے مر جاتی انہوں، یہ باہر جو سینے دکھا لے کو جا رہی ہیں، چھوٹیاں چھوڑ لے کو، اپنے کٹاس دکھا لے کو، اپنا بدن دکھا لے جا رہی نا، انہوں 1-5 پیسے کے بھی کام نہیں آتے انہوں۔ کیوں؟ جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو مردہ ہے، مرا ہوا آدمی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے تعلق جوڑو، گناہ سے توبہ کرو، حالات کو دیکھو، سر پر موت منڈلا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اللہ ہم سے ناراض ہو۔
ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن موقع کی طاق میں ہے، دشمن تو لڑانے کی کوشش کرے گا، دشمن تو لڑانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھتا ہے کہ مسلمان خود آپس میں لڑتے ہیں، کبھی وہاں جلسہ ہو کر ان کے خلاف بول رہے ہیں، کبھی وہاں جلسہ ہو کر ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہی کام یہودیوں کے ساتھ مشرکوں نے کیا۔ دیکھا یہ قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ قبیلے کے پاس چند مشرک جا کر بولتے ان کو مار ڈالو، ہمیں تمہارا ساتھ دے دیں، ختم کرا لو۔ تو میرے بھائیو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، جو آج کل جو حالات آ رہے ہیں نا یہ سب وہیں سے آ رہے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو، یہ جو فتنے آ رہے ہیں، کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نے قرآن جلا دیا، کسی نے نبی کی توہین کی، کسی نے ازواج مطہرات پر انگلی اٹھائی، یہ سارے فتنے وہاں سے آ رہے ہیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ایمان کو بناؤ، معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، اللہ حالات کو بدلے گا۔ تدبیر بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، اللہ کو منانا بھی ہے، طاقت بھی بنانا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ لمبی تاریخ تھی یہودیوں کی، میں آج کے دور تک وہاں سے لاتا، لیکن وقت کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سنو بھائی، مسئلے پر عمل کریں گے نہیں؟ ذرا زور سے بولو بھائی، انشاءاللہ۔ زندہ مجمع ہے، ماشاءاللہ، جان ہے۔ اللہ کرے جان کو ہی اسی طرح صحیح سلامت رکھے، آمین۔ ورنہ تو ہمارا حال کیا ہوگا نہیں معلوم، نہیں بولنے کی جگہ زور زور سے بولتے، بولنے کی جگہ بولتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کمپنی چل رہے ہیں جہاں مسلمان ورکرز بن کر کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہو، انجینئرنگ ہو یا کال سینٹر ہو، کہیں بھی بڑے بڑے جو کمپنی چل رہے ہیں وہاں پر مسلمان کام کے لیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، کیا فیکٹری ہی کے اندر جتنے مسلمان ورکرز ہیں مل کر جمعہ کی نماز ادا کر لے تو جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مسجد کچھ آنا کی نہیں تو وہاں سے ادا کر لیے تو ہو جاتا گی۔ ایک امام صاحب کو پکڑا کر لیا، حضرت تمہیں پڑھا لو، ہمیں سب مل کو پڑھ لیتے ہیں، تم نے ایک 5,000 ہمیں دیا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ورکرز 2,000 ہی بھائی، ہمیں 2,000 جمعہ پڑھ لیے تو جمعہ ہو جاتا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اگر تیری حافظ میں، تیری کمپنی میں، تیری فیکٹری میں دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی آ کر نماز میں شامل ہونے کی ہر ایک کو اجازت ہے تو جمعہ ہوگا، نہیں صرف اسٹاف کے لیے ہے۔ باہر دروازہ لاک ہے، گیٹ بند ہے، باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا، تو علماء نے لکھا ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اذن عام ضروری ہے، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہونا۔ اب یہاں مسجد میں ہمیں بول دیں، سٹی مارکیٹ والے ہیں آنوں کو بھائی بول دیں، فیصل ٹاؤن والے ہیں آنوں کو بھائی، منہاج نگر والے یہاں آنوں کو بھائی بولتے ہیں، اگر ایسا بول کو روک ڈالے تو پھر جمعہ نہیں ہوتا۔ اذن عام ہو، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہو۔ اس لیے بہت سارے جاب کرنے والے پوچھتے ہیں حضرت ہمیں وہاں اتنے لوگ ہیں، ہمیں امام کو پکڑ کر، حضرت کو پکڑ کر جمعہ ادا کر لے تو جمعہ ہو جاتا کیا؟ اس لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں، یہاں بھی اگر کوئی اس طرح کام کرنے والا ہو، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، حافظوں میں، ان سب کے لیے مسئلہ ہے۔ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ زیادہ لوگ ہیں، دوسری جماعت آپ نماز کی بنا کر پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جمعہ کا جو مسئلہ ہے اس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے نا۔ کمپنیوں میں باہر والے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے، حافظوں میں
باہر کے آدمی کو آ کر اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ صرف اندر کا آدمی پڑھ سکتا ہے، باہر کا آدمی نہیں آ سکتا، اس لیے وہاں اگر وہ جمعہ ادا کرنا چاہے تو جمعہ ادا نہیں ہوتا، قریب میں جہاں مسجد ہے وہیں جا کر پڑھنا پڑے گا، اگر باہر نہیں بھیج رہے تو ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا